غزوہ احد میں غزوہ بدر میں کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں تمام کافر جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے، ان سے کہا بدر کی لڑائی میں ہمارے بے شمار آدمی مارے گئے ہیں، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، اب تجارت سے جو مال کما کر لاتے ہیں اس مال کے نفع سے جنگ کی تیاریاں کی جائیں۔ ابو سفیان نے ان کی بات منظور کر لی اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ جو سامان تجارت سے نفع ہوا وہ 50,000 دینار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی تیاریوں کی خبر ان کے چچا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پہنچائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پیغام رسائی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا سفر صرف 3 دن میں طے کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی تیاریوں کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو حمزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اسے رہا کر دیا، وہ بھی فدیہ لیے بغیر، اور اس سے قرار لیا کہ مسلمانوں کے خلاف اشار نہیں پڑے گا۔ اب جنگ کی تیاریاں عروج پر تھیں اور لوگوں نے کہا تم اپنے اشار سے جوش پیدا کرو۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر آئے تھے، لیکن پھر وہ وعدہ خلافی پر اتر اور مسلمانوں کے خلاف اشار پڑھنے لگا۔ اب قریش کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور مسلمانوں کی بھی تیاریاں مکمل تھیں۔ اب قریشی لشکر روانہ ہوا اور مسلمانوں کا لشکر بھی روانہ ہوا۔ جیسے مسلمان نماز فجر پڑھنے کے لیے مقام شوز پر رکے تو وہاں پر نماز فجر ادا کر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے بغاوت کر دی کہ میں کیوں اپنی جان دوں، تو وہ اپنا 300 لوگوں کا لشکر لے کر واپس چلا گیا۔